عید کا چاند دیکھ کر یا اعلان سن کر دی جا سکتی ہے یا عید سے پہلے مثلا 26-29 رمضان مبارک؟ نہ جب تک چاند ثابت نہ ہو جائے اس وقت تک فطرے کی نیت سے آپ نہیں دے سکتے. جیسے ظہر کی نماز دوپہر کو نہیں پڑھ سکتے اور مغرب کی نماز غروب سے پہلے نہیں پڑھ سکتے. اس کا وقت ہے چاند کے ثابت ہونے کے بعد. خدا حافظ. عید کی نماز سے پہلے دیا جائے تو زیادہ افضل ہے تاکہ غریب بھی اپنے چولہے پہ ہانڈی چڑھا سکیں. اور اگر پہلے جلدی نہ دیا جا سکے تو پھر کم از کم عید والے دن. لیکن اگر کوئی بندہ ایسی جگہ رہتا ہے جہاں کوئی مستحق نہیں ملتا یا دور والے زیادہ مستحق ہیں تو پھر ان کی خاطر بچا کے رکھا جائے تو بعد میں ادا کیا جائے تو بھی ادا سمجھا جائے گا. جی ایک امام کیا ایک سے زیادہ بار نماز عیدین پڑھا سکتا ہے؟ یہ نہیں پڑھا سکتا. ایک پیش نماز ایک جگہ جہاں جمعہ پڑھا لے دوبارہ جمعہ نہیں پڑھا سکتا. ایک بار عام نماز کی جماعت کرا لے پھر وہ نماز اس جماعت کے ساتھ نہیں پڑھا سکتا. جو ایک بار عید کی نماز ایک جگہ پڑھائے وہی نماز عید دوسری جگہ نہیں پڑھا سکتا. چلو جی. کیا غیر مسلم کو تعویذ شفا باندھنے یا پینے کے لیے دیا جا سکتا ہے؟ کیا غیر مسلم کو تعویذ شفا باندھنے یا پینے کے لیے دیا جا سکتا ہے؟ تعویذ شفا اگر قرآن مجید کی آیت ہے اس کو ہاتھ لگائے گا تو وہ حرام. کافر کے اندر وہ پانی جائے گا جس میں وہ آیت گھلی ہوئی ہے تو وہ بھی حرام. بس اس کو ویسے اس کی تسلی کے لیے کوئی لے کر دے دیں لیکن قرآن کے الفاظ سے بچنا چاہیے. بارک ہے. کیا قرآن مجید میں محمد و آل محمد علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر ہے؟ اگر ہے تو کس طرح ہوگا؟ سبحان اللہ. یہ سوال دیکھیے نا. یہ جو وہی بات ہے پھر جناب اس میں قرآن مجید میں کئی دن کا بھی ذکر ہے تو کئی رات کا بھی ذکر ہے. قرآن کتاب ہدایت ہے لوگوں کو. وہ پیدائش نامہ تو نہیں ہے کہ بندے کس طرح پیدا ہوتے ہیں تو حیوان کس طرح پیدا ہوتے ہیں تو مرتے کس طرح ہیں تو جیتے کس طرح ہیں. یہ وہ حقائق ہیں جن کو ساری دنیا جانتی ہے. یہ حقائق آل محمد کے فرمان میں ملتے ہیں. قرآن میں یہ تفصیلات کہیں ہیں کہ فلانا کس طرح پیدا ہوا تو فلانا. قرآن میں تو صرف جناب آدم کا ذکر ہے کہ جن کو اللہ نے بغیر ماں باپ کے پیدا کیا تھا. یہ حضرت عیسیٰ کی ولادت کا ذکر ہے کہ جس کو خدا نے بطور معجزہ بغیر باپ کے پیدا کیا تھا تو خدا نے اپنی قدرت کا اظہار کیا کہ میں پیدا کرنا چاہوں تو اسباب کا بھی محتاج نہیں. آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر سکتا ہوں تو باقی حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے اپنے باقی رہ گئے نیچر. وہ ہر آدمی جانتا ہے کہ کس طرح ولادت ہوتی ہے تو کس طرح وفات ہوتی ہے. جی کیا فرشتے میں معصیت یا فرمان خدا میں آخرت کی طاقت ہے؟ نہیں. طاقت ہو یا نہ ہو فطرس والا واقعہ غیر معتبر ہے. جی قرآن کہتے ہیں لا یعصون اللہ ما امرہم. اللہ نے جو حکم دے دیا فرشتے اس کی مخالفت نہ کرتے ہیں نہ کر سکتے ہیں. تو اگر کوئی ایسا واقعہ مل جائے قرآن تو یہ کہتے ہیں گناہ نہیں کر سکتے. اگر کوئی روایت بہے کہ فلانے فرشتے نے یہ گناہ کیا تو اللہ نے اس کے پر و بال جلا دیے تو اس کو الٹا لٹکا دیا تو اندھے کنویں میں لٹکا دیا. جب یہ روایت قرآن کے خلاف ہے تو اس کو دیوار پہ پھینکا جائے گا. وہ قابل قبول نہیں ہوتی ہے. جی جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رسول اور اولو الامر کی اطاعت کرو اس کی وضاحت فرمان محمد و آل محمد. جی انشاءاللہ میرا وہاں جو رات کو جہاں مجالس پڑھ رہا ہوں انشاءاللہ کھانے وال میں میرا موضوع یہی آیت ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اور آج میں اسی انشاءاللہ آج میں جو میری تقریر ہوگی وہ رات اسی اولی الامر پر ہوگی. لوگ کہتے ہیں اس سے مراد حاکم وقت ہیں. لوگ کہتے ہیں اس سے مراد قاضی القضات ہیں. لوگ کہتے ہیں اس سے مراد مولوی صاحبان ہیں. لیکن ہماری عقل یہ کہتی ہے محمد و آل محمد کی تفسیر یہ کہتی ہے خود پیغمبر اکرم کی توضیح یہ کہتی ہے اس سے مراد علی سے لے کر مہدی تک 12 امام ہیں کوئی اور نہیں ہے. چلو اسلام میں 10 شناسی کے علم کی کیا حیثیت ہے؟ جی اسلام میں 10 شناسی کے علم کی اچھا 10 شناسی مسٹری ہو میرے محترم. علم نجوم ہو علم رمل ہو علم سرودا ہو جتنے علوم ہیں یہ ہیں سارے علوم. لیکن شریعت محمدیہ میں ان علوم میں سے کسی علم پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا. آدمی کو یقین ہونا چاہیے مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. جب اللہ نے اس بات کو مجمل رکھا
کوئی نہیں جانتا میں کہاں مروں گا، کوئی نہیں جانتا میں کل کیا کروں گا، کوئی نہیں جانتا شادی کہاں ہوگی، کوئی نہیں جانتا اس کو بیماری آنے والے دور میں کیا لاحق ہوگی۔ جب اللہ نے اس کو مجمل رکھنا پسند کیا تو ہم جا کر پیمسٹوں سے پوچھتے ہیں کل کیا ہوگا تے پرسوں کیا ہوگا، یا تو اس لیے پوچھو کہ وہ تقدیر کو بدل سکے، اور اگر وہ تقدیر کو بدل نہیں سکتے تو پھر خواہ مخواہ اپنے آپ کو ذلیل کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ لہذا جو بات ہونی ہے وہ ہو کے رہے گی، اگر وقت سے پہلے معلوم ہو جائے تو آدمی کا جینا ختم ہو جائے۔ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے فلانے نے فلانے دن مرنا ہے تو فلانے نے فلانی طرح مرنا ہے تو فلانے نے فلانی جگہ مرنا ہے، وہ مرنے سے پہلے گھبرا کے مر جائے۔ لہذا ابہموا ما ابہمہ اللہ، جن چیزوں کو اللہ نے گول رکھا ہے تم بھی ان کو گول رہنے دو۔ یا تو یہ پمس یہ کہیں کہ ہم اللہ کی قضاء و قدر کو بدل سکتے ہیں، پھر ان سے پوچھیں گے کہ پھر بتاؤ کہ آنے والی بلا سے بچنے کا طریقہ کیا ہے تاکہ وہ مصیبت نہ آئے۔ لیکن اگر آنی ہے وہ آ کے رہے گی تو پہلے معلوم کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ نقصان ہے، فائدہ کوئی نہیں ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو جان بیٹھے ہوتے ہیں فٹ پاتھوں پر، پوچھو جو کوئی پوچھنا ہو، یہ دعوت ہو یا نبی نے نبھایا تھا یا مولا علی نے، تو یہ جو بیٹھے ان سے پوچھو تم صبح آ کے بیٹھے ہو فراڈ بازی کر کے پیسے کما رہے ہو، شام تک کتنے پیسے کماؤ گے؟ اگر صحیح جواب دے دیں تو میں ان کو اللہ کا ولی مان دوں گا۔ جو یہ نہیں جانتے آج ہم نے کتنے پیسے کمانے ہیں، کتنی فراڈ بازی کرنی ہے، وہ آپ کو مستقبل کی کیا باتیں بتائیں گے؟ اگر ایسا ہوتے تو پھر کوئی خزانہ ڈھونڈ لیتے قارون کا، ماشاءاللہ سرمایہ دار بن کے گھر بیٹھ جاتے، فٹ پاتھوں کیوں بیٹھتے ہیں؟ جی بطور وسیلہ اس کے پڑھنے میں کوئی اشکال نہیں، تو اگر آپ اس کی باریکی میں جائیں کہ سند کیا ہے تے کس نبی سے منقول ہے تے کس امام سے منقول ہے تے اس کا راوی کون ہے، کچھ بھی نہیں ملے گا۔ بطور وسیلہ اگر آپ پڑھنا چاہیں کوئی شک نہیں، کل ہم و غم سجنجلی بے ولایت کا یا علی، جو مشکل ہے، جو تکلیف ہے، جو پرابلم ہے اللہ آسان کر دے گا آپ کی ولایت کے صدقے میں یا علی۔ اگر منت مانی جائے کہ کام پورا ہونے پر زنجیر زنی کا ماتم کروں گا، کیا کام پورا نہیں؟ منت وہ مانی چاہیے جو کم از کم مستحب کام ہو، جس کی شریعت میں ترغیب دی کہ میرا کام ہو گیا تو میں غریبوں کو کھانا کھلاؤں گا، میرا کام ہو گیا تو میں کسی یتیم کو اس کے جو ہے وہ درس کی کتابیں خرید کے دوں گا، پڑھاؤں گا، میرا فلانا کام ہو گیا غریب مومن کا علاج کر کے اس کی جان بچاؤں گا، میرا کام ہو گیا فلانے غریب لڑکی کو اس کی غریب کی لڑکی کی شادی کا انتظام کروں گا۔ وہ تو خود پہلے محل اشکال ہے کہ اپنی جان کو تلف کرنا جائز بھی ہے یا نہیں، تو اس کی منت ماننے کا کیا جواز ہے؟ لفظ خدا کا مطلب واضح جی لفظ خدا میرے محترم، گاڈ کوئی کہے، کوئی خدا کہے، کوئی اللہ کہے، کوئی جو کہے، بقول کسی اپنا مولانا حالی کے دہری نے کیا دہر سے تعبیر تجھے، وہ کہتے ہیں نا، اس کا پوری ایک ربائی ہے مولانا علی کی، آخر میں کہتے ہیں غرض انکار کسی سے بھی نہ بن آیا تیرا، کوئی اس کو دہر کہتا ہے، کوئی اس کو گاڈ کہتے ہیں، خدا مخفف ہے خود آقا، یعنی یہ خود بخود پیدا شدہ ہستی ہے، خود موجود ہے، اس کو کسی اور نے وجود نہیں دیا۔ تو عربی میں جو اللہ کا مطلب ہے وہی اس کا مطلب ہے خدا کا، خود آ۔ لہذا یہ لوگ گھبراتے ہیں کہ خدا نہیں بولنا چاہیے، فارسی والے خدا کہتے ہیں، انگلش والے گاڈ کہتے ہیں، اور زبانے والے خدا کو اور ناموں سے یاد کرتے ہیں۔ ادعوا اللہ عبد الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنی، اللہ کو رحمان کہو، اللہ کو رحیم کہو، اللہ کو اللہ کہو، اللہ کو خدا کہو، اللہ کو گاڈ کہو، جس نام سے پکارو مطلب سب کا ایک ہے۔ اگر کو اصول کیوں کیا گیا ہے جبکہ خداوند تعالی رحمان اور رحیم بھی ہے؟ یہ معلوم ہوتا ہے، جیسے میری تقریر سننے سے پہلے سوال کیا تھا، میں نے اس کا جواب سب دے دیا ہے پہلے۔ فرشتہ کی تعریف کریں، کیا شیطان فرشتہ تھا یا جن؟ وہ قرآن کے لفظ ہے میرے محترم، وَكَانَ مِنَ الْجِنِّ، یہ شیطان جنوں میں سے تھا، فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، اللہ کی حکم کی حکم عدولی کی، تے کان من الکافرین، کافروں میں سے ہو گیا۔ اگر فرشتوں میں سے ہوتا تو خدا کی حکم عدولی کرتا؟ ساری کائنات کے فرشتے جھک گئے تھے تو یہ کون تھا کرنے والا؟
کانا من الجن، قرآن کے لفظ ہیں، کوئی روایت بھی نہیں، یہ جنوں میں سے تھا۔ اللہ اللہ تو غیر صلی اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے حج کیے تھے؟